السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے سورۃ طٰہٰ کی پہلی 80 آیات کا ترجمہ پڑھ لیا تھا۔ آج ہم 81 سے مکمل سورہ پڑھیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور بے شک جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر ہدایت پائیں اس کے لیے بخشنے والا ہوں۔ اور اے موسیٰ، تو نے اپنی قوم سے ایسی جلدی کیوں کی کہ پہاڑ پر وقت معینہ سے پہلے آ گیا؟ بولا وہ میرے پیچھے ہی ہیں۔ اور اے میرے رب، میں نے تیری طرف آنے میں اس لیے جلدی کی کہ تو راضی ہو جائے۔ فرمایا ہم نے تو تیرے پیچھے تیری قوم کو آزمایا اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ اور پھر موسیٰ غصے میں بھرا ہوا غمگین اپنی قوم کی طرف لوٹا۔ کہا اے قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ کیا تم پر مدت بڑھ گئی تھی یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو کہ تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا؟ وہ بولے ہم نے اپنے اختیار سے تیرے وعدے کا خلاف نہیں کیا، مگر ہم پر قوم فرعون کے زیورات کے بوجھ لادے گئے تھے، سو ہم نے وہ پھینک دیے۔ پھر اس طرح سامری نے اس کو ڈھالا۔ پھر اس نے ایک بچھڑا بنایا اور ایک دھڑ تھا جو گائے کی آواز دیتا تھا۔ پھر وہ بولا یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے۔ سو موسیٰ بھول کر چلا گیا۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا، ان کے نفع و نقصان پر کچھ اختیار نہیں رکھتا؟ اور پہلے انہیں ہارون کہہ چکا تھا کہ اے قوم، اس بچھڑے کے سبب تم بہکا دیے گئے ہو اور تمہارا رب رحمان ہے، سو تم میرے تابع رہو اور میری بات مانو۔ بولے کہ ہم برابر اسی بچڑے کے متکف رہیں گے جب تک موسیٰ ہمارے پاس لوٹ کر آئے۔ موسیٰ نے کہا اے ہارون، جب تو نے ان کو دیکھا تھا کہ وہ گمراہ ہوئے تو تجھ کو کس چیز نے روکا کہ تو نے میری پیروی نہ کی؟ کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ بولا اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑ، میں ڈرا کہ تو کہے گا کہ تو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ موسیٰ بولے اے سامری، کیا حال ہے تیرا؟ تو نے یہ حرکت کی؟ وہ بولا میں نے جو دیکھا جو ان اسرائیلیوں نے نہ دیکھا۔ جب فرعون غرق ہوا میں نے جبرائیل کو گھوڑے پر سوار دیکھا، پھر میں نے رسول جبرائیل کے نقش قدم میں سے ایک مٹھی خاک اٹھا لی اور میں نے بچھڑے کے پیٹ میں ڈال دی۔ اس بچھڑا گائے کی بولی بولنے لگا اور میرے جی نے مجھے یہی صلاح دی۔ موسیٰ بولا چلا جا، تیری سزا اسی زندگی میں ہے کہ تو ہر کسی کو کہے گا کہ مجھے نہ چھوؤ، اور تیرے لیے ایک وعدہ ہے جو تجھ سے خلاف نہ ہوگا، یعنی عذاب قیامت۔ اپنے معبود کو دیکھ جس پر تو مجاور ہو بیٹھا تھا، ہم اس کو جلا دیں گے پھر اسے دریا میں بکھیر دیں گے۔ تمہارا معبود صرف وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر شے اسی کے علم میں سما رہی ہے۔ گزشتہ خبروں میں سے تجھے اے محمد یوں قصہ سناتے ہیں، اور ہم نے تجھے اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب دی تھی۔ جو اس سے منہ موڑے وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے گا اور اس بوجھ میں ہمیشہ رہے گا، اور قیامت کے دن ان کے لیے برابر بوجھ ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم اس دن مجرموں کو نیلی آنکھیں کر کے اٹھائیں گے اور آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ تم تو صرف 10 روز دنیا میں رہے، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے جب ان میں اچھی راہ والا شخص بولے گا کہ تم تو صرف ایک ہی دن رہے تھے اور پہاڑوں کی بابت تجھ سے پوچھتے ہیں، تو کہہ میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، پھر زمین کو صاف میدان کر چھوڑے گا تو زمین پر کوئی ٹیلا اور موڑ نہ دیکھے گا۔ اس دن سب لوگ پیغمبر اس کے ادھر ادھر کو مڑے پکارنے والے کے پیچھے ہوں گے اور رحمان کے لیے آوازیں پست ہوں گی، سو تو سوائے نرم گھسی گھسی آواز کے اور کچھ نہ سنے گا۔ اس دن شفاعت کام نہ آئے گی مگر جسے رحمان نے اذن دیا اور اس کی بات پسند آئی
اور وہ جانتا ہے جو آدمیوں کے آگے اور پیچھے ہے۔ آدمی اللہ کو علم کی روح سے نہیں گھیر سکتے، اور زندہ ہمیشہ رہنے والے کے آگے منہ جھکتے ہوئے جس نے ظلم کیا، بوجھ اٹھایا، وہ نامراد ہوا۔ اور جس نے مومن ہو کر نیک عمل کیے، اسے نہ بے انصافی کا ڈر ہوگا اور نہ کسی کے دبانے کا خوف ہوگا۔ اور یوں ہم نے تجھ پر عربی زبان میں قرآن اتارا ہے، اور اس میں ان باتوں کو جن سے ڈر پیدا ہو بار بار دہرایا ہے، شاید وہ ڈریں یا قرآن ان کے دل میں غور و فکر پیدا کرے۔ تو اللہ ہی بلند مرتبہ اور سچا ہے۔ اور قرآن پڑھنے میں اے محمد کہہ لیے اس کے تیری طرف سے اس کو پوری قبل اس کے کہ تیری طرف اس کی پوری وحی نازل ہو۔ جلدی نہ کر اور کہہ اے میرے رب مجھے اور زیادہ علم دے، اور ہم نے آدم سے اس سے پہلے عہد کیا تھا، سو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں کچھ ہمت نہ پائی۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدمی کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ اور پھر ہم نے کہا اے آدم یہ ابلیس تیرا اور تیری زوجہ کا دشمن ہے، سو کہیں تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے، پھر تو تکلیف میں پڑے۔ بے شک جنت میں تیرے لیے یہ ہے، نہ بھوکا نہ ننگا اور نہ وہاں تو پیاسا ہو اور نہ دھوپ کھائے۔ پھر شیطان نے آدم کے دل میں ڈالا، بولا اے آدم کیا میں تجھے سدا جنت کا درخت اور وہ سلطنت کی پرانی نہ ہو بتاؤں؟ پھر اس درخت میں سے دونوں نے کھایا، پھر ان دونوں کی شرم گاہیں معلوم ہو گئیں اور دونوں اپنے اوپر باغ کے پتے ڈھانکنے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، سو راہ سے بھٹک گیا۔ پھر اس کے رب نے اسے نوازا اور اس پر متوجہ ہوا اور ہدایت کی، فرمایا تم دونوں یہاں سے اکٹھے اترو، ایک دوسرے کے دشمن ہو، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو وہ میری ہدایت کے تابع ہوگا، اور وہ نہ بہکے گا اور نہ دکھ اٹھائے گا، اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا اس کی معیشت تنگ ہوگی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، اور وہ کہے گا اے رب مجھے کیوں اندھا اٹھایا، میں تو بینا تھا۔ وہ خدا کا فرمان فرمائے گا اور اللہ فرمائے گا اس طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں سو تو نے انہیں بھلا دیا، اور اسی طرح آج تو بھلایا جائے گا، اور اسی طرح ہم اس کو بدلہ دیں گے جو حد سے باہر نکل گیا اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لایا۔ بے شک آخرت کا عذاب سخت اور زیادہ پائیدار ہے۔ سو کیا انہیں اس بات سے ہدایت نہ ہوئی کہ ان سے پہلے ہم نے بہت سی امتوں کو ہلاک کیا جن کے گھروں میں وہ چلتے پھرتے ہیں، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اگر ایک کلمہ جو تیرے رب سے پہلے صادر ہو چکا ہے اور مقررہ وقت نہ ہوتا تو عذاب فوراً آ چمٹتا، سو جو وہ کہتے ہیں اس پر صبر کر، اور سورج نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیا کر، اور رات کی بعض گھڑیوں اور دن کے اطراف میں تسبیح کر، شاید تو راضی ہو۔ اور حیات دنیا کی آسائش کے سامان میں سے جو ہم نے ان میں سے بعض کو طرح طرح کے فوائد دیے، تو ان کی طرف اپنی آنکھیں نہ پسار کہ اس میں ان کی آزمائش ہے، اور تیرے رب کا رزق بہتر اور پائیدار ہے۔ اور تو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود نماز پر قائم رہ، ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ تجھے روزی دیتے ہیں، اور آخر متقیوں کا ہی بھلا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے رب سے ہمارے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ کیا ان کے پاس وہ دلیل نہیں آئی جو پہلی کتابوں میں سے ہے کہ نبی آخر الزماں کے بارے میں پہلی کتابوں میں پیش گوئی موجود ہے، اور اگر ہم اس سے پہلے انہیں عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے اے ہمارے رب تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کے تابع ہو جاتے؟ تو کہہ ہر کوئی منتظر ہے، بس تم منتظر رہو، عن قریب تم جان لو گے کہ سیدھی راہ والے کون تھے اور کس نے راہ پائی۔